السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد اشرف قاسمی شہر مہید پور اطراف کے لوگوں سے خصوصاً اور پورے ملک کے لوگوں سے عموماً مخاطب ہوں۔ اس وقت کرونا وائرس کے تعلق سے اس سے بچانے کی مختلف تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ ان تدبیروں میں ایک یہ ہے کہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہ آئے جائیں اور لوگوں کا مجمع اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھا نہ ہونے پائے۔ یہ شریعت کے مطابق ہے اور اسلامی تعلیمات میں بھی اس سلسلے میں ایسی ہی ہدایتیں موجود ہیں۔ حکومت نے اس سلسلے میں دفعہ 144 کرفیو لاک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ لوگ اپنے محلوں اور گھروں میں ہیں اور بہت سے نیک کام، صدقہ خیرات، توبہ و استغفار، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی مبارک بات ہے۔ لوگ نیک نیتی اور اچھے جذبات کے ساتھ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے باجماعت نماز کے لیے مسجدوں میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جذبہ بھی بہت مبارک جذبہ ہے، لیکن اس سلسلے میں اسلامی ہدایات اور شرعی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ شریعت نے ناگہانی موقع پر مثلاً بہت تیز بارش ہو، بہت تیز آندھی آ جائے، باہر ڈر اور خوف کا ماحول ہو، تو پھر یہ حکم دیا، یہ ہدایت کی ہے کہ مجبوری کے وقت اپنے گھروں میں اگر نماز پڑھ لے تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چونکہ اکٹھا ہونے سے، بھیڑ اور مجمع سے یہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے اور پھیلتی ہے، اور شریعت نے افیکٹڈ شخص کے پاس دوسرے کو آنے سے منع کیا۔ اسی طرح سے متاثرہ شخص کو صحت مند کے پاس آنے سے منع کیا۔ علاج معالجہ کرنے والوں کے لیے یہ چیز مخصوص ہے کہ مریضوں کے پاس آ سکیں، جا سکیں۔ عام لوگ ایسے وبائی امراض میں اختلاط سے بچیں، یہ شریعت کی ہدایات ہیں۔ نماز باجماعت کے لیے جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم ایک بھیڑ کی شکل میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس وبا کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ایک تو دفعہ 144 نافذ ہے، خوف کا ماحول ہے، دوسری اس وبا کے پھیلنے کا ڈر ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں اپنے گھروں پر رہ کر کے نماز ادا کریں، بچوں کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ باجماعت گھروں پر ہی نماز ادا کریں، اور مسجدوں میں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نہ آئیں۔ مسجدوں میں صرف امام، مؤذن، خادم اور وہی چند لوگ نماز کے لیے آئیں جن کو حکام نے اجازت دی ہے۔ وہ لوگ بھی گھروں پر وضو کریں، گھروں پر سنتیں پڑھیں، ماسک لگا کر کے مسجدوں میں آئیں اور صرف فرض پڑھ کر کے گھروں پر واپس چلے جائیں اور گھروں پر باقی سنتیں پڑھیں۔ میں مساجد کمیٹی کے لوگوں سے، محلہ کمیٹی کے لوگوں سے، کمیٹیوں کے صدور سے، ائمہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اعلان کریں، اور یہ ارکان کمیٹی اور صدور اور ذمہ دار لوگ محلوں میں، مسجدوں میں، مسجد سے باہر بھیڑ اکٹھا نہ ہونے دیں۔ محلوں کے نکڑ پر، پکنک پوائنٹ پر اور برآمدے وغیرہ میں، گلی کوچوں میں کبھی کبھی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ اس بھیڑ کو سمجھائش کے ذریعے سے ختم کریں اور لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں بھیجیں۔ بھیڑ اگر ختم نہیں ہوتی ہے سمجھائش کے بعد تو ان کو تشدد سے بچانے کے لیے اور کسی طرح کی مار پیٹ سے اور سخت کارروائی سے بچانے کے لیے پولیس کی مدد لیں اور پولیس کی رہنمائی میں یہ بھیڑ اور مجمع ختم کریں۔ اس طرح سے وبائی امراض کو پھیلنے میں محکمہ صحت کی مدد کریں، اپنی صحت بچائیں، اپنے پریوار کی، خاندان کنبے کی، اڑوس پڑوس کی، محلہ کی، بستی کی اور ملک کی صحت و تندرستی میں تعاون کریں۔
لوگ اپنے گھروں میں رہیں، ذکر اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں، دینی تعلیم کریں، دینی کتابیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احکام و مسائل اور صحابہ کرام کی داستان اور ان کی سیرت، ان کی سوانح پڑھیں اور پڑھ کر کے سنائیں، اور خالی اوقات کو دین سیکھنے سکھانے میں گزاریں، ذکر اذکار میں گزاریں۔ مسجدوں میں بھیڑ اکٹھا نہ کریں، چند ہی لوگ آئیں۔ مسجدوں سے باہر گلی کوچوں، نکڑ اور مختلف پوائنٹ پر بھیڑ کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا محافظ ہو، چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، متعدی غیر متعدی بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کو مستقل صحت، دائمی ترقی، مسلسل کامیابی عطا فرمائے، اور پورے ملک کو، پورے عالم کو ہر قسم کی برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔